جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے. مطالعے کے دوران عجیب بات پڑھ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہوئی, بیٹے 3 پیدا ہوئے, 3 میں انتقال ہو گیا. 4 بیٹیاں پیدا ہوئی, اللہ نے ان کو عمر دی, یعنی جوان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی. نبوت کا اعلان 5 سال بعد ہوا. نبوت سے 5 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چوتھی بیٹی آئی, اور ارد گرد کا ماحول کیا ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ گرگور کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب سیدہ فاطمہ کی پیدائش ہوئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں سیدہ خدیجہ کبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئی. جب چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی, علاقے معاشرے کی اس غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے معاشرہ ہی ایسا ہو, ہر گھر کی جہاں بیٹی پیدا ہو اس کو زندہ گرگور کیا جاتا ہو, اور ایک آدھ شخص کے گھر میں چوتھی بیٹی پیدا ہو رہی ہو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مبارکباد دی. سیدہ فاطمہ الزہرا کو اٹھایا, آسمان کی طرف منہ کیا اور دعا کی, اور فرمایا خدیجہ میری یہ جو بچی ہے, یہ اس بچی سے میں اللہ کے لیے, اللہ سے اس بچی کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں, اور یہ بچی میرے اور تیرے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنے. اور سینے سے لگا کر ماتھا چوما اور بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بڑی عجیب ہے. تفصیلی واقعات میں آئے تو وقت ختم ہو جائے گا, آج کوشش کی اس لیے تھوڑا سا جلدی شروع کر دوں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا, وہ یہ موضوع کا انتخاب 2 وجہ سے کیا. ایک تو بتا دیا ان کی پیدائش کے حوالے سے اقوال ہیں اس وجہ سے, اس سے بھی اہم وجہ یہ ہے آج ہم بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں نا, تو ہم آئیڈیا کسی کو نہیں بنا پائیں, ہم ان کے سامنے تصویر عملی نمونہ کوئی نہیں کرتے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہنے کے نہیں ہے ممبر پہ, لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو بیان کے دوران ان سارے پوائنٹ کی طرف کوشش کروں گا اشارہ ہو جائے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا, آپ نے پہلی بار گھر سے باہر قدم کب رکھا؟ اما جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, میں گھر کے اندر تھی, بابا جان بیت اللہ کی طرف گئے ہوئے تھے. وہ کچھ بدبختوں نے, جو واقعہ مشہور زمانہ ہے, بیٹی کی محبت بھی دیکھیں, بیٹی کی تربیت بھی, یعنی واقعات میں وہ اشاروں میں دونوں معنی نکلیں گے, دونوں باتیں اور دونوں مفہوم سمجھنے پڑیں گے. پہلی بار قدم کب گھر سے باہر رکھا بیٹی نے؟ فرمایا ابا جان بیت اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. کچھ بدبخت اور لعین تھے جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ ڈال دی. باہر سے کسی نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے, آواز دی, او محمد کے گھر والوں, محمد پر انہوں نے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی ہے, اور وہ تکلیف میں بلبلا رہے ہیں, سر کو اٹھا نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اوپر سے ان بدبختوں اور لعینوں نے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی. گائے بیل کی اوجڑی کتنی مزید ہوتی ہے, اور اونٹ کی اوجڑی کے بارے میں جنہوں نے دیکھی ہوگی وہ جانتے ہوں گے. گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی ہیں, دوڑتی ہوئی بابا کے پاس. ننھے منھے چھوٹی سی بچی ہے, ننھے منھے ہاتھوں سے گھسیٹ کر کے اوجڑی کو اتارنے کی, پھاڑ کر کے اس کی کن نکال کر کے اس کا وزن ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جب اوجڑی ہلکی ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا, زلفیں مبارک بھی گندگی سے بھری ہوئی, چہرہ مبارک بھی گندگی سے بھرا ہوا. اما جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ مبارک بھی گندگی سے بھرے ہوئے. باپ بھی رو رہا ہے, بیٹی بھی رو رہی ہے, انہوں نے بات کوئی نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑ کر کے
پاس گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، خود فوراً سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتے روتے کنویں سے ڈھول نکالتی ہیں اور اپنے بابا جان کی زلفیں دھو رہی ہیں، گندگی کو صاف کر رہی ہیں، اپنے بابا جان کا چہرہ دھو رہی ہیں، روتے روتے. بچپن میں یہ دعا کی، بددعا کی، اللہ جیسے جن ظالموں نے میرے بابا کو تکلیف دی، اے اللہ ان کو تو ذلیل و رسوا فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحیم اور کریم نبی کسی نے نہیں دیکھا. طائف میں کتنا مارا گیا، آسمان سے اللہ نے فرشتہ بھیجا، یا رسول اللہ حکم دے تو پہاڑوں کو ملا دو، خس و خاشاک بن جائیں، کس جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں یہ بددعائیں ان کے لیے نہیں کرتا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ آنے والی نسلیں ایسی ہوں گی جو ایمان لے آئیں گی، جو کلمہ پڑھ لیں گی. احد کے اندر دندان مبارک شہید ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ بددعا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. لیکن ادھر باپ کی شفقت دیکھیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اللہ میرے بابا کو جس نے تکلیف دی ہے اللہ اسے دنیا میں ذلیل و رسوا فرما دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے اللہ جیسے میری فاطمہ کہتی ہے تو ویسا کر. اور پھر دنیا میں وہ منظر دیکھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا بدر کے موقع پر ان افراد کو جنہوں نے میرے محبوب کے ساتھ یہ کیا تھا اور جن کے لیے بددعا فاطمہ نے کی تھی، ان کے سر کٹتے ہوئے دیکھے، ان کے جسموں کو گھوڑوں تلے پھسلتے ہوئے دیکھا، اور صحابہ کرام گھوڑوں کے پیچھے سے پیچھے ان کی لاشوں کو باندھ کر گندے کنویں میں لا کر، یعنی ویران کنواں تھا اس کے اندر لا کر پھینکتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور میں نے کہا فاطمہ تیری دعا کو اللہ نے ابھی سچ فرما دیا ہے. اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہے، سکھ کے سارے ساتھی ہوتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھ کی جو ساتھی تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی. اور بھی تھے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ اور تکلیف میں اکثر جس شخصیت کا ساتھ جوڑ ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. پہلے واقعے میں کیا سبق ملا؟ بیٹی کی تربیت ایسی ہو کہ بیٹی گھر سے باہر نہ نکلے، بچپن سے ہی تربیت دی جا رہی ہے. لیکن جب باپ کی وہ تڑپ اور طلب کی آواز پتہ چلی بیٹی دوڑی ہو گئی. اور ساتھ کیا پتہ چلا کہ باپ کی بیٹی سے محبت دیکھیں. ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ بددعا کریں، انہوں نے بددعا نہیں کی. آسمان سے اللہ نے فرشتہ بھیجا یا رسول اللہ بددعا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں کی. فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کر صرف ننھے منھے ہونٹوں سے الفاظ نکالے بابا کو تکلیف دینے والے کو ذلیل و رسوا فرما. حضور فرماتے اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے کر. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کیا ہے؟ عجیب واقعات ہے. یقین مانے پڑھتا ہے بندہ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے، بنو سلیم قبیلے کا ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. اور اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ میرے قبیلے میں 3000 افراد ہیں، میرے قبیلہ 3000 افراد پر مشتمل ہے، لیکن سب سے زیادہ غریب نہیں. بنو سلیم قبیلے کا شخص تھا، ایمان لایا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے قبیلے میں 3000 افراد پر مشتمل ہے لیکن سب سے زیادہ غریب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ جس کسی کے پاس کچھ ہے اس کو دے دو. حضرت سعد بن ابی عبادہ نے اعلان کیا یا رسول اللہ میں ابھی اونچنی کو لاد کر کے لایا ہوں، نماز کے لیے آیا تھا، باہر کھڑی ہے، میں اپنی اونچنی اس کے حوالے کر دوں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ایک دن پہلے ہی امامہ خریدا نیا، پگڑی بھی ٹوپی بھی سر پہ باندھی اتاری اور یا رسول اللہ کل ہی میں نے خریدا یہ میں اس کے حوالے کرتا ہوں. غالباً جبہ بھی ہے، بعض روایات میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پوچھا کھانے پینے کا کیا؟ تو حضرت سلیمان فارسی کو بھیجا کہ جا کے فاطمہ سے پوچھ کر کے آؤ، فاطمہ کو کہو اس کے کھانے پینے کے لیے کچھ دے دے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا اللہ کے رسول کی بیٹی آپ کا غلام ہوں سلیمان فارسی۔ کہا کہ کس کام سے آئے ہیں؟ عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے گھر میں جو کچھ کھانے کے لیے ہے وہ لے آؤ۔ کہا کیوں؟ تفصیل بتائی۔ اس طرح وہ شخص آیا ہے اور اس شخص کے لیے کپڑے بھی جمع ہو گئے، اس شخص کے لیے سواری کا بھی انتظام ہو گیا، کھانے کا انتظام نہیں ہو سکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو فاطمہ گھر میں کچھ ہے؟ چچا جان سلیمان فارسی کو کہا چچا جان حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں لیکن گھر میں بہت کچھ ہے۔ حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں لیکن گھر میں بہت کچھ ہے۔ گئی وہ موٹا کمبل جو حضرت علی مرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرات حسنین کریمین پر کر کے سویا کرتے تھے، وہ اٹھا کر کے لے آئے اور فرمانے لگی سلیمان یہ اس گلی کے نکڑ پہ ایک یہودی ہے، اس کی دکان ہے، وہ لوگوں کی چیزیں ادھار رکھ کر کے بھی پیسے لیتا ہے اور خریدتا بھی ہے، اس سے جیسے پاؤ پاؤ کر کے یا پیسے لے لو یا چیزیں لے آؤ اور لا کر کے اس بندے کے حوالے کر دو۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں میں اس معاملے میں تھوڑا سا تعجب کا شکار ہوا، میں نے فوراً میری یاد ان سے کر لیا تو فرمانے لگی چچا جان میرا حکم ہے۔ کہا میں نے وہ موٹا کمبل لیا، لے کر کے اس یہودی کے دروازے پر گیا، اس کا نام شمعون تھا، اس نے کمبل دیکھتے ہی کہا بہت ہی اعلیٰ کمبل ہے اور بڑا ہی خوشبودار کمبل ہے، سلیمان یہ کہاں سے لے کے آیا؟ میں نے اس یہودی کو واقعہ سنایا، میں نے کہا یہ اللہ کے رسول کی بیٹی کا کمبل ہے اور اللہ کے ہاں مہمان، اللہ کے رسول کے ہاں مہمان آیا، حضور نے فاطمہ کے پاس بھیجا، فاطمہ کے پاس گھر میں فاقہ تھا، اس نے یہ کمبل دیا کہ یہودی کو دے کر کے مہمان کے لیے جو ہے نا وہ کھانے کا بندوبست کر دیا جائے۔ اس شمعون نے کہا اللہ کی قسم جو تم نے کہا حق اور سچ کہا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے پاس ہماری مقدس کتاب تورات موجود ہے، اس کے اندر میں آج وہی مطالعہ کر رہا تھا اور میں نے یہ بات پڑھی جو آخری نبی آئے گا اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوں گے وہ اپنے آپ سے لوگوں کو عطا کرنے والے ہوں گے، اپنی ذات کی چیزیں لوگوں کو عطا کرنے والے ہوں گے اور کسی کو بھی محروم نہیں کریں گے۔ فرمایا آج صبح ہی میں نے یہ بات پڑھی اور تیرے ہاتھ میں نے اس کا نمونہ بھی دیکھ لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو کمبل بھی واپس کر جو اور حضوریں بھی لے جا اور مجھے حضور کے پاس لے جا، میں کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کروں گا۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، اور جو میں نے آپ رات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس آیت کریمہ کا پس منظر مفسرین نے بھی عجیب لکھا ہے۔ پوری میری اس آیت کی تفسیر آپ دیکھیں گے، یہ واقعہ پورا لکھا ہوا۔ اما جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی مرتضیٰ کو کھانا کھلا دیا، بعض روایات میں آتا ہے نہیں کھایا تھا، بعض آتا ہے کھلا دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اماں جان نے بابا کو بھی کھانا کھلایا، مجھے اور حسین کو بھی کھلا دیا، خود کھانے کے لیے بیٹھی ہی دروازے پر دستک ہو گئی اور میری ماں ایک رات رکی تھی، 24 گھنٹے سے میری ماں نے کچھ نہیں کھایا تھا، جو کھانے کے لیے تھوڑا بہت موجود تھا میری ماں کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، دروازے پر دستک ہو گئی، دستک ہوئی تو مجھے بھیجا کہ حسن جا کر کے دیکھ کے آؤ کون ہے۔ میں نے پوچھا تو ایک مسکین تھا، اس نے کہا بیٹا اللہ کے رسول کی بیٹی سے کہہ کہ میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت حسن نے آ کر جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ بات کی اماں جان باہر ایک مانگنے والا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سامنے پڑی اور مٹی کے پیٹ کے لیے حسن نے جا کے اس کو دے دو، اماں 24 گھنٹے سے آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ حسن تجھے پتہ نہیں اس نے الفاظ کیا استعمال کیے، علی نہیں کہا، حسن اور حسین نہیں کہا اللہ کے رسول کی بیٹی مجھے کچھ دے دے۔
تو پہلے دن جو 24 گھنٹے کی بھوکی تھی وہ کھانا اپنے سامنے سے اٹھا کر کے حضرت حسن کو دیا، اس مسکین کو دے دیا. دوسرا دن پھر پورا بھوکا گزارا اور رات میں تھوڑا سا کھانے کے لیے کچھ آیا. پھر انہوں نے رات کو بعض روایات میں آتا ہے کھلایا، بعض روایات میں آتا ہے سارے بھوکے تھے. کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا بیٹھے. اما جان سیدہ فاطمہ الزہرا کھانے لگی، پھر دروازے پر دستک ہوئی. حضرت حسن کو بھیجا جا کے دیکھ کے آؤ کون ہے. قرآن میں سارا نقل حقائق کا کر کے حضرت حسن سے کہا دیکھ کیا کون ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ گئے، واپس آئے، کہا ایک یتیم کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کو ہے تو ایسے دے دو. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ دوسرے دن ساری روٹی کی بیٹی اور حسن کو کہا جا کے دے. اما جان 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. کب وہ یتیم ہے، میرے بابا نے کہا تھا یتیم کی کفالت میں کمزوری نہ دکھا. دوسرے دن کا سارا کھانا اٹھا کر کے اس کو دے دیا. تیسرے دن پھر جب شام کے وقت دسترخوان لگا، باہر سے کھانے پینے کی چیز آئی، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دسترخوان کے اوپر بیٹھی، ابھی کھانا شروع نہیں کیا، پھر دروازے پر دستک ہوئی. پھر بیٹے کو بھیجا جا کے دیکھ کیا وہ کون ہے. بیٹا گیا، قرآن کے الفاظ کیا ہیں. تیسرے دن وہ اسیرہ، ایک قیدی تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول کی بیٹی کو تو میں قیدی ہوں، ابھی قید سے آزاد ہو کر کے آیا ہوں، بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ دے دو، مجھے پتا ہے اس گھر سے کوئی واپس نہیں جاتا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیسرے دن کی بھوکی ہیں، کھانا اٹھا کے حسن کو کہا دے آؤ. اما جان تیسرا دن ہے، تیسرے دن کی بھوک ہے، 3 دن سے آپ نے کچھ کھایا اور کیا نہیں. بیٹا وہ اسیر ہے، وہ قیدی ہے، اس کو دے کر کے آ جاؤ. اللہ نے آیات کے ذریعے سے کیا کہا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اپنی ذات کی پرواہ نہیں. آج ہم بیٹی کی تربیت کرتے ہیں نا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی تربیت کی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عجیب عورت ہے. بات وہی سیرت شروع کرنے وقت ختم ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں 18 آتا ہے، بعض میں 19 آتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. نکاح کے بعد رخصتی ہوئی، اور رخصتی کے بعد آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیٹی آ جائے سسرال والے کام زیادہ کرواتے ہیں، ادھر بندے 4-5 ہیں، پکانا کھانا زیادہ پڑتا ہے. ہم فوراً لاؤ لشکر لے کر کے پہنچ جاتے ہیں اگر ہم تگڑے ہوں اور سسرالی پاڑے ہوں، لاؤ لشکر لے کر کے پہنچ جاتے ہیں ہماری بیٹی کو الگ گھر یا الگ کمرہ لے کے وکرا کر. اور سید الکونین کی بیٹی کی عالم کیا ہے، صرف یہ سیرت گھر میں جا کے بیان کرنا ہے، صرف اتنا سا ٹکڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا صبح سے شروع ہوتی کام رات اور کام بھی عجیب انداز کا. اور صبح مطالعے کے دوران پڑھ رہا تھا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے درمیان 11 ماہ کا وقفہ ہے. ایک بھائی 11 ماہ کا، دوسرے بھائی کی پیدائش ہوئی. ایک بیٹی کی عمر ابھی 11 ماہ ہے، دوسرے بیٹی کی پیدائش ہوئی. 2 بچوں کو پالا. حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، ان کی خدمت کیا کرتی تھی. اکثر ان کو منع کرتی، وہ فرماتی نہیں آپ کی خدمت کر کے مجھے مزہ آتا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ گھر کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد جب رخصتی ہوئی تقسیم کیے کام. فاطمہ گھر کے کام تو کرنا، علی باہر کے کام تو کرنا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گھر کے کام کیسے کیے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میکے آتی ہے نا، بیٹی لوگوں کی بہنیں آتی ہیں. تاریخ انسانی میں ایسی بیٹی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، میکے سے کام کر کر کے واپس آئی اور ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے اور چھالے پھٹے ہوئے اور خون اور پانی نکل رہا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی. حضور جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی کھڑے ہوتے، سینے سے لگاتے، ماتھا چومتے، ہاتھ چومتے اور جہاں بیٹھے ہوتے وہاں حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تشریف لائی، ہاتھ چومے تو ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے.
اور درد ہو رہا تھا. حضرت فاطمہ بھی رونے لگی اور حضور بھی رونے لگے. باپ بھی رو رہا اور بیٹی بھی رو رہی ہے. لیکن کبھی گلہ نہیں کیا, کبھی شکایت نہیں کی, حتیٰ کہ اتنی مصروفیات کے باوجود. اور وہ چھالی کیوں کرتے ہیں؟ چکی سبزی چکی پیس کے جو سے یا گندم سے آٹا بھی خود پیستی ہوتی تھی, روٹی بھی خود پکاتی تھی, اور اس سے پہلے آٹا بھی خود پیستی تھی. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جب گھر میں غربت کا عالم زیادہ بنا, حضرت علی سے فرمایا کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو مجھے چرگا لا دیں, میں چرگے سے کچھ سود کاٹ لیا کروں اور آپ وہ بازار میں بیچ کے آیا کریں تاکہ ہمارے گھر کا خرچہ چل جائے. بیٹی کس کی ہے؟ جس کے لیے اللہ نے ان دونوں جانوں کو بنایا ہے. بیوی کس کی ہے؟ جو شیر خدا ہے. ماں کی ہے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. خاتون کون ہے؟ ان الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ, جنت کی عورتوں کی سردار ہے. لیکن حالت یہ ہے سارا دن محنت کر کے سارا دن دو بچوں کو, یعنی بچے دونوں چھوٹے ہیں, 11 ماہ کی عمر کا فاصلہ, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, دونوں بچوں کو سنبھال کے چکی چلا کے آٹا پیس کے کھانا کھلا کے جب رات کو سونے کا وقت آتا حضرت علی کے پاس آتی کئی مرتبہ اور آ کر کہتی اگر علی آپ کی طرف سے اجازت ہو تو میں اپنے رب کے حضور تھوڑی دیر کے لیے کھڑی ہو جاؤں. خود حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایات ہیں اما جان رات کو کھڑی ہوتی, چچا جان بلال فجر کی اذان دیتے تو اما جان سجدے سے اٹھتی تھی. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے اور میں ایک دن میں قریب ہو کر کے بیٹھا, کئی بار میں نے سنا اما جان ایک ہی دعا کرتی تھی, اے اللہ میرے بابا کی امت پر رحم فرمانا, اے اللہ میرے ابا کی امت پر رحم فرمانا. یہ دعا بہت کثرت سے کرتی, بہت زیادہ کثرت سے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا کہ اما جان آپ میرے لیے, حسین کے لیے, ابا کے لیے, باقیوں کے لیے دعا بھی کیا کریں نام لے کر کے. میں نے اکثر آپ کی دعاؤں میں یہی لفظ سنا ہے کہ اللہ میرے ابا کی امت پر رحم فرمانا, میرے مصطفیٰ کی امت پر رحم فرمانا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بیٹا دعا تیرے لیے اور حسین کے لیے بھی کرتی ہوں, تمہارے ابا اور تمہاری بہنوں کے لیے بھی کرتی ہوں, لیکن مجھے تم سے زیادہ میرے ابا جی کی امت کی فکر ہے. یہ الفاظ روایات کے اندر موجود ہیں. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, حضرت فاطمہ تشریف لائی, حضور سے بڑا لاڈ پیار ہوا ہے, میں کوئی چیز پکا رہی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے حضرت فاطمہ صاحب دونوں کھیل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان کے قریب جا کر کوئی سرگوشی کی, حضرت فاطمہ رونے لگی, رو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کانوں کے قریب جا کر کوئی سرگوشی فرمائی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی. اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں حیران ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ چلے کہ میں نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ تو اما جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت نہیں بتایا, کہا یہ میرے بابا نے مجھے ایک راز کی بات بتائی تھی, ابھی نہیں بتاتی. حضور کے وصال کے بعد چند دن بعد میں نے وہ بات پوچھی تو اما جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بابا نے کان میں مجھے آ کر کے کہا تھا, پہلی مرتبہ جب میں روئی, کہا کہ تیرا باپ بہت جلد اس فانی دنیا کو چھوڑ کے جانے والا ہے. اس پر میں رونے لگی کہ ابا مجھ سے جدا ہو جائیں گے. رو رہی تھی کہ ابا نے کان میں کہا فاطمہ سب سے پہلے تو آ کر کے مجھ سے ملی, اس پر میں ہنسنے لگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مستقل بیمار رہنے لگی, اور بیمار رہتے رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد انتقال ہو گیا. اور انتقال سے پہلے کی حالات بڑے عجیب ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اگر ہم بیٹیوں کو سنا دینا, بہنوں کو سنا دینا, تو یقین مانے کہ گھروں کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. انتقال سے پہلے بعض روایات میں آتا ہے
باندی سے پانی منگوایا، حضرت علی باہر گئے ہوئے، پانی سے غسل فرمایا اور غسل کر کے باندی کو کہا کہ چارپائی میرے کمرے کے درمیان میں حسین جس طرح اس طرح باؤنڈری وال تھی اس کے درمیان میں لگا دو، درمیان میں لگائی، میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جانے لگی، میرے انتقال کا وقت آ گیا، علی سے کہنا میں نے غسل کر لیا ہے، لیکن علی کو کہنا کسی غیر محرم کی نظر میرے کفن پر بھی نہ پڑے اور رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کر، یوں قبلے کی طرف ہو کر کے لیٹ گئی اور وہیں انتقال ہو گیا۔ اور انتقال سے پہلے ایک روایت آتا ہے، حفیظہ ان کی ایک باندی تھی، ان کے بارے میں آتا ہے، ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابشا کا غالباً ذکر کیا ہے کسی اور علاقے کا، کہ میں نے وہاں دیکھا تھا کہ لوگوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو انتقال کی چارپائی کے اوپر یوں ٹہنی اور بانس ایسے لگاتے ہیں، اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں تاکہ سطر رہے، محسوس نہ ہو۔ تو علی کو کہنا میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کے اوپر بھی ایسے ڈنڈے لگا کر کے اوپر ایسی چادر ڈال دے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ حضور کی بیٹی موٹی تھی یا چھوٹی تھی، لمبی تھی یا پتلی تھی، اور رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ساری بات ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں حضرت علی، حضرت بعض روایت قسم بن عباس، فضل بن عباس اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے جنازہ اٹھایا۔ ایک روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، لیکن صحیح اور مستند روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اور رات کے اندھیرے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد جب حضرت علی قبر سے باہر نکلے تو زور و قطار روتے جا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حوصلہ دینے کی کوشش کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا رو اس بات، دکھ تو ہے فاطمہ کے جدا ہونے کا، لیکن رو اس بات پہ رہا ہوں کہ پوری راتوں کو اٹھ کر کے حضور کی امت کے لیے رونے والا ایک دروازہ آج بند ہو گیا۔ تو یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہے، لیکن شخصیت ایسی ہے کہ اگر آج ان کے اسوا پر، آج ان کی سیرت پر، آج ان کے کردار پر میں اپنی ماں، میں اپنی بہن اور میں اپنی بیٹی کو چلانے کی کوشش کروں یا اس نہج پر ان کی تربیت کروں تو اللہ کی قسم یہ زمانے کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر حسن اور حسین جیسے سیرت والے نوجوان اور بچے کی تربیت ہوگی، ویسے نوجوان اور بچے پیدا ہوں گے اور ویسے کردار ہمیں ملیں گے، لیکن کب؟ جب میری ماں، میری بہن اور میری بیٹی کی تربیت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی ہوگی۔ تو اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، آج کے موضوع کی مناسبت دو باتوں کی وجہ سے تھی۔ پہلی بات جماعت اسلامی چونکہ یوم پیدائش کے حوالے سے منسوب ہے اس وجہ سے، لیکن اہم قریب اس لیے کہ ہم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کا کردار اپنے گھروں کے اندر جا کر کے اپنی ماں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں اور ان کے کردار کی اس نہج پر اپنی اولادوں کی تربیت کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ معاشرے کا سارا بگاڑ ماں کا کردار ایسا ہے کہ اولاد کی تربیت میں 90% کردار وہ ماں کا ہوتا ہے۔ بچے کی تربیت میں، بچی کی تربیت میں، بچے کو بنانے اور بگاڑنے میں 90% کردار وہ ماں کی تربیت کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر مائیں فاطمہ جیسی ہوں گی تو پھر بیٹے حسن اور حسین جیسے نکلیں گے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر کروڑوں مرتبہ رحمت نازل فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی بالخصوص اور اولادوں کی تربیت اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔